بالکل میرے لیے ایسا ہی ہے. میں اپنے آپ کو ان معاملات کے اندر ان پڑھ سمجھتا ہوں، مگر کچھ جسارت کروں گا، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. لہذا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات سورہ نحل کی، وہ سورت جس سے یہ اسپرٹ نکلتی ہے جو آج جس کے اوپر کانفرنس کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عدل اور احسان کے ساتھ، یامر بالعدل والاحسان. تو مجھ میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ عدل اور احسان میں کیا فرق ہے، تو وہ میں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے. حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ عدل اور احسان میں فرق کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، عدل وہ ہے جو معاشرے کے اندر جرائم روکتا ہے، معاشرے کے اندر ظلم روکتا ہے، مگر احسان وہ ہے جو اسی معاشرے کے اندر ایک خوبصورتی اور خوشبو پیدا کرتا ہے، محبت کی. تو عدل اور احسان کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے. ایک درگزر کی بات آتی ہے. عدل وہ کیفیت ہے کہ شکنجہ جو ہے قانون کا وہ پکڑے گا ضرور، مگر احسان وہ ہے جو مرہم پٹی کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبے کے اندر ایک احسان کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قبیلے کے قتل معاف کیے. حضرت عمر نے ایک احسان کیا کہ جب قانون یہ تھا کہ اگر قحط کے دوران بھی اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو انہوں نے اس زمانے کے اندر وہ معاملہ روک دیا. یہ ہے احسان. یہی معاشرے کے اندر محبتیں ہماری اور آپ کی بڑھاتا ہے. اگر ہم سب صرف عدل پر رہیں تو یہ میرا یہ تمہارا، اس سے آگے معاملہ نہیں چلتا. یہ وہ احسان ہے جو ماں باپ ہمیں درگزر کرتے ہیں، یہ وہ احسان ہے جس کے اندر بزرگ درگزر کرتے ہیں، یہ وہ احسان ہے جو پاکستان کی آج ضرورت ہے، جس کے اندر لوگوں نے نفرتوں کا بازار گرم کیا ہے، جو اسلام سے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی خوبی ہے درگزر کرنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے وہ دوچھتی پر ایک دن آرام سے سو رہے تھے، جب اٹھے کروٹ لے کر تو مسکرا رہے تھے. حضرت عمر ان کے پاس بیٹھے تھے. انہیں پوچھا میرے آقا، میرے نبی، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ فرشتہ، جب میں سو رہا تھا تو فرشتہ مجھے جنت کے مدارج دکھانے لے گیا. پہلا درجہ یہ تھا جس کے اندر بڑی خوبصورت مکان تھے، بہت خوبصورت کیفیات تھیں. تو میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون سا درجہ ہے جنت کا؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ وہ درجہ ہے جس میں لوگوں نے اپنا انصاف کرا دیا. لوگوں نے، جس نے بد کلامی کی تھی تو اس کے پاس سے نیکیاں اللہ نے اس میں جھولی میں ڈال دی. سب لوگوں نے برابری کر لی اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کے اعتبار سے. پھر دوسرا درجہ فرشتے نے، حضور نے پوچھا کہ دوسرا درجہ کون سا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ درجہ ہے جس میں لوگوں نے زندگی میں دوسروں کو معاف کیا. کیا بات! یعنی اپنا اللہ کے یہاں جانے سے پہلے لوگوں کو معاف کر گئے. تو اللہ وہ صورت پسند کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے اس کا ذکر کروں گا کہ کس طرح سے یہ ضرورت ہے. اسلام کے اندر قانون کی کیا اہمیت ہے، ذرا سا آج کے اسٹیٹ نیشن کے قوانین سے ذرا سا فرق رکھیے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کے اندر، مکے کے اندر جو دور گزرا وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا گزرا. یہ تو سب جانتے ہیں نا. جو ہر ایک کی فکر کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرتے تھے. اور مدینے کے اندر اسی چیز کا پرچار ہوا. وہ ریاست تھی پہلے مکے کے اندر، وہ ریاست تھی، وہ زمانہ تھا جس میں اور بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، ظلم کر، ایک ایلیٹ کیپچر تھا، جو آج کل ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے کہ ایلیٹ کیپچر، یا اشرافیہ جس طرح سے معاشرے کے ریسورسز پر قبضہ کرتے ہیں، یہ وہ ایلیٹ کیپچر تھا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کمیونٹی کے اعتبار سے انصاف اور احسان اور ہمدردی پیدا کرتے ہیں. جب مکے پہنچے تو لوگوں کے نمبر بڑھ گئے. جب لوگوں کے نمبر بڑھ گئے تو یہ ضرورت پڑی کہ وہ جو احسان انڈیویجول لیول پر ہو رہا تھا، وہ جو کمیونٹی کے ساتھ اسلامی معاشرہ تعمیر ہو رہا تھا، اس کو اب کوئی نظم دیا جائے.
تو وہ نظم ریاست کہلائی، وہ نظم ریاست کہلائی، نمبر کے بڑھنے سے ریاست کہلائی، ورنہ اصل اسپرٹ میرے مذہب کی یہ ہے. اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو ان پڑھ کہہ رہا ہوں. اصل اسپرٹ جو میں سمجھتا ہوں میرے مذہب کی ہے وہ انسانوں سے تعلق. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے. اللہ کو خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو انسان سے وہ کیوں عبادت کی بات کو دہراتا ہے؟ وہ یہ کہ آپ سیکھیں. کیا سیکھیں؟ انصاف کرنا دنیا کے اندر، عدل کرنا، احسان کرنا. اصل مذہب کی اسپرٹ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہو. میرا اور میرے اللہ کا تعلق تو پوشیدہ ہے. میں طریقت کے حوالے سے نماز روزے پر کروں تو یہ میرا تعلق لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، مگر دل سے میرا تعلق اللہ سے بالکل الگ ہے. میرا اپنا حساب ہے اللہ کے ساتھ، یہ مجھے دکھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر نماز روزہ میرے لیے ایک ایکسرسائز ہے، میں یاد کروں بار بار. اور دیکھو اللہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو کس کیفیت میں پیدا کیا ہے کہ صبح سے شام تک 25-30 مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صبح سے شام تک یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. کہتے ہیں بھولتے ہیں، کہتے ہیں بھولتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی عزیز انتقال کر جائے تو بڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں کہ یار دنیا تو فانی ہے، مگر پھر بازار میں آتے ہیں تو دنیا فانی نظر نہیں آتی. تو یہ بھی یہی کیفیت ہے. تو لہذا اللہ بھی کہتا ہے کہ سارے دن تم اس کے متعلق یاد دہانی کرو اور رٹی رٹائی بات کرنے سے گریز کرو. اچھا جی، تو اسلام میں قانون کا ارتقاء کیسے ہوا؟ دیکھیے اسلام کی فاؤنڈیشن، اور آپ لوگوں کے سامنے کہنا بالکل بیکار ہے، میں تو اپنے جیسے لوگوں کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کا ارتقاء اس اعتبار سے ہوا کہ قرآن سب سے بڑا قانون آ گیا. میرے نبی نے بتا دیا کہ اللہ کا یہ قانون ہے. اس کے بعد میرے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ دوسرا قانون بنا، جس کا انٹرپریٹیشن قرآن کے ساتھ مل کر وہ ان لوگوں کا قانون بنا. تیسرا صحابہ اکرام نے کس طرح سے اس بات کو سمجھا. 3 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد اسلام کا قانون کیا تھا، یہ پچھلے 1300 سال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیر از نو لا بک ان اسلام ایکسپٹ اللہ کی کتاب. مگر مفتیان جو ہیں وہ ایک ایوالونگ قانون بنتا رہا. مفتیوں کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے رہے کہ مفتی صاحب میرا مسئلہ، میرا مقدمہ یہ ہے. اور ہزاروں انسیڈنٹس ہوتے ہیں نا. قانون تو ایک ہوتا ہے مگر اس کے اندر کسی کی مجبوری آتی ہے، کسی کی غربت آتی ہے، کسی کے مسائل آتے ہیں، کسی کی بیماری آتی ہے، کسی کی مینٹل کیس والی کیفیت آتی ہے کہ اس نے یہ بلیسمی کر دی ہے، کیا کر دیا. تو اس اعتبار سے مفتیوں نے فیصلہ کیا 1300 سال کسی ریاست نے قانون نہیں بنایا. یہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور جو اس میں کچھ دیکھنا چاہے وہ وائل بی فلاح کی کتاب ہے دا امپاسبل اسٹیٹ. اس کا عنوان ایسا تھا کہ میں نے پڑھی اور پھر میں نے چیف جسٹسز آف دا شریعت کورٹ اور چیف جسٹسز آف پاکستان ان سب لوگوں کو بھی بانٹی کہ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ اسلام کا قانون جو بنتا گیا وہ تو کمیونٹی کے ساتھ بنا. وہ کسی اس طرح سے نہیں بن گیا کہ ریاست کے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا آج سے یہ قانون ہوگا، ایسے نہیں بنا. یہ واحد قانون ہے دنیا کے اندر جو کمیونٹی کے ساتھ ایوالو ہوا ہے 1300 سال کے اندر. ریاست نے کب قانون بنانا شروع کیے؟ جب ظلم و جبر کی انتہا ہوئی 13ویں صدی میں، 14ویں صدی میں، جب چرچ نے بڑا ظلم کیا یورپ کے اندر. اچھا ارتقاء وہاں ہو رہی تھی، مسلمان اس زمانے میں زوال پہ جا رہا تھا، ارتقاء وہاں ہو رہی تھی. تب کیسے قانون بنا جناب؟ 100 سال کی جنگ ہوئی، 70 سال کی جنگ ہوئی، 30 سال کی جنگ ہوئی. سارا یورپ آپس میں لڑائی کر رہا تھا، سارا یورپ. کتنا قتال ہوا. اس کے بعد ایک ویسٹفیلین آرڈر، ایک سب لوگ ملے جیسے آج یونائٹڈ نیشنز میں ملے ہیں، سب لوگ مل کر انہوں نے یہ کہا کہ اب نیشنز بنیں گی، نیشنز احتساب سے نکلیں گی. اور چرچ کا حال یہ ہے کہ ابراہیم بوانی وقت میں ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا نام تھا دا مورل سائڈ آف کرسچن کلرجی. اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے اور آپ کو تاریخ میں مل جائے گا کہ چرچ کے جو کاؤنٹس تھے، کیتھولک چرچ کے جو کاؤنٹس تھے جو فرانس میں تھے اور چھوٹے چھوٹے ریجنز کے اندر انہوں نے ایک ٹیکس کلیکشن کا نظام بنایا ہوا تھا. شادی جب وہ سینکشن کرتا تھا جب عورت ایک رات کاؤنٹ کے ساتھ گزار لے. یہ حال تھا کرسچن چرچ کا اس وقت، زوال پذیر چرچ کا.
وہ چرچ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے چلتا ہو. اس سے بغاوت کی مارٹن لوتھر نے، پروٹیسٹنٹ چرچ نے. اس بغاوت کا ایک ذکر آپ سے کر دوں کہ مسلمان کا زوال کہاں سے شروع ہوتا ہے. اس بغاوت کو سب سے زیادہ طاقت ملی جب گوٹنبرگ پریس بنا جرمنی کے اندر. اس نے اس کی ٹریٹائزیں چھاپ چھاپ کر دنیا میں بانٹنا شروع کی 1325 سے 1340 میں. گوٹنبرگ بائبل بھی وہیں چھپی. اس نے ہلا کر رکھ دیا کیتھولک چرچ کو. جب اس نے ہلا کر رکھ دیا کیتھولک چرچ کو تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ پرنٹنگ پریس تو بڑی خطرناک چیز ہے، یہ تو علم سارے میں پھیلا دے گی. تو میرے بھائیوں 300 سال مسلمانوں کے یہاں پرنٹنگ پریس نہیں بنا. 300 سال نہیں بنا. پہلا پرنٹنگ پریس بنا استنبول میں 1725 میں جو مسلمان تھا. اس کے اوپر پابندی تھی کہ عربی زبان، عربی الفاظ نہیں استعمال کرو گے. لیٹن میں جو مرضی آئے لکھو. 13-14 سال وہ چلتا رہا. تو 300 سال علم انتظار نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کی امت کو ایج دے دے. اللہ کا بھی اپنا قانون ہے. تو مسلمانوں کو آج بھی آپ دیکھیے جس چیز سے گھبرا جاتا ہے مسلمان اس کو پہلے روکنے کی کوشش کرتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو سمجھے. آج میڈیا پر پابندی ہے، اخباروں پر پابندی ہے، ٹیلی ویژن پر پابندی ہے، ہر چیز پر، سوشل میڈیا پر پابندی ہے. اخبار اب کوئی نہیں خریدتا، بہت کم لوگ. ٹی وی دیکھنا لوگوں نے بند کر دیا کیونکہ ٹی وی کے اندر جس طرح سے لفافی قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، جس طرح سے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، جھوٹ پر جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں. ٹی وی دیکھنا بند کر دیا اور سوشل میڈیا وہ واحد ذریعہ ہے. سوشل میڈیا پر یہ کہا جائے کہ جی اس میں جھوٹ بھی چلتا ہے، ضرور چلتا ہے. اخبار میں بھی جھوٹ چلتا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹ چلتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وہ آیت نازل کی کہ اگر کوئی تم کو جھوٹ بتائے، فیک نیوز، تو اپنے نبی سے پوچھ لو، تصدیق کر لو. اس زمانے میں بھی جھوٹ چلتا تھا. تو کوئی ایجنسی بند کر دینا کہ اس میں جھوٹ ہے. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ 8 فروری کو جو آپ نے عکاسی کی قوم کی، وہ ٹویٹر بند تھا، سوشل میڈیا بند تھا، سب کچھ بند تھا. ٹی وی پر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا. سینہ بسینہ جو مسلمانوں نے آپس میں بات کی ہے، سمبل بھی لے لیا قاضی فائز عیسیٰ نے. ایک ظلم کیا. کہاں وہ تقریریں کر رہا تھا انگلینڈ کے اندر کہ جی سمبل تو بے انتہا ضروری ہے. پھر بعد میں اب یہ فرماتے ہیں کہ جی میرا فیصلہ یہ نہیں تھا، یہ تھا. اچھا اگر یہ تھا تو تم تماشا دیکھتے رہے. ظلم ہوتا رہا، 3 مہینے ظلم ہوتا رہا اور آپ تماشا دیکھتے رہے. اور آج آپ کو خیال آیا کہ یہ ظلم نہیں تھا. تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب ویسٹفیلین آرڈر بنا تو سارے چرچ نے، سارے یورپ نے یہ طے کیا کہ چرچ کو نکالو، سیکولر بنائیں گے ہم ریاستیں. اور نتیجہ یہ ہوا اور یہ امید لگائی کہ انسانیت پر بھروسہ کریں گے، انسان کو انسان سے ہمدردی ہوگی، اس پر بھروسہ کریں گے. مگر جو قتال کی کیفیت ہے جو 20ویں صدی میں ہوئی، 10 کروڑ لوگ پہلی جنگ عظیم میں، 10 کروڑ لوگ دوسری جنگ عظیم میں، اور آج بھی وہ قتال کی کیفیت میرے بھائی جاری ہے، آج بھی جاری. تو کیا ہوا؟ وہ انسانی ہمدردی نے مذہب کی جگہ نہیں لی. وہ ویسٹڈ انٹرسٹ، میری لالچ، میرا ایکسپلائٹیشن، میرا قبضہ، یہ کیفیت ہے. اور اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اتنا گند ہے. یعنی آپ نے غزہ کی بات کی، فلسطین کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ میں تعریف کرتا ہوں ایران کی کہ اس نے نکل کر ایک مقابلہ کر کے دکھایا اور فرق دیا. فرق یہ بتایا کہ تم جس طرح سے ظلم و ستم کر رہے ہو، گھروں کو گرا رہے ہو، مساجد کو گرا رہے ہو، بچوں کو مار رہے ہو، تو انہوں نے جو حملہ کیا وہ صرف ایک ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا. اب ساری دنیا جاگ گئی، آج تک جاگی نہیں تھی. مگر آپ دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے، تعصب انسان کو اتنا کھا جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب جرائم جو ہولوکاسٹ ہوا تھا جس میں یہودی 6 لاکھ کہتے ہیں مارے گئے تھے، یقیناً مارے گئے ہوں گے. کوئی انسان اس طرح سے مارا نہیں جانا چاہیے. اور اسلام نے تو بڑا مذہب، رنگ و نسل کو دیکھے بغیر انصاف کیا ہے، اور انصاف مسلمانوں کا یہی ہے. تو کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح سے کسی قوم کو ختم کیا جائے. تو وہاں پر جس انداز سے ہوا تو چھپی ہے یہ بات، سالوں میں پتہ چلی.
یہ تو روزانہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ مر گیا، یہ بچی مر گئی، یعنی دیکھ کر رونا ہی آتا ہے، اور مسلمان آج کل صرف رو ہی رہا ہے، کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی پاکستان جس میں ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے جب نکلتے ہیں فلسطین کے لیے بھی، تو افسوس ہے، میں اس کی مذمت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت اس میں واحد میں آپ کو بتاؤں، فروری میں پوپ نے ایک خط لکھا جو ہیڈز آف اسٹیٹس کے لیے ہوگا، مجھے بھی وہ آیا، اس کے اندر وہ واحد آدمی ہے جو سارے یورپ کے اندر فلسطین کی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے اقوال کا کچھ تو اثر رہے گا وہاں پر۔ جب سیکولرزم لے کر آئے تو سارے کوئی اینکر ہی نہیں رہا، اور ہیومینیٹیرینزم جو اینکر بننا تھا وہ اینکر بنے ہی نہیں۔ صرف میری لالچ، میری طاقت، میرا کام، میں دنیا کے 100 ملکوں پر بمباری کرتا رہوں، بس یہ کیفیت ہے۔ اس وجہ سے دنیا انتظار کر رہی ہے میرے دوستوں، بھائیوں، مسلمانوں کا دنیا انتظار کر رہی ہے، وہ عدل اور انصاف اور احسان کے قانون کا دنیا انتظار کر رہی ہے۔ دنیا تڑپ رہی ہے، مگر ہم اپنے ملک کے اندر بھی، ہم دنیا کی کیا بات کریں جب اپنے ملک کے اندر بھی ہم رونتے چلے جاتے ہیں، عورتوں بچوں کو جس طرح سے مارتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے عدل، انصاف اور احسان کا ایک فرق مجھے پتہ چلا اور اندازہ ہوا، اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ نے پاکستان میں یہ کیفیت دیکھی ہے، اور مجھے تعجب تھا جب تک میں نے پڑھا نہیں، تلاش نہیں کیا کہ کیا ہوا۔ میں نے جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان سے ایک دن میں ذکر کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں سب سے اچھا کام یہ ہوا کہ کووڈ کے دوران پاکستان میں ہلاکتیں سب سے کم ہوئی، اور اس کی وجہ میں نے ان کو بیان فرمائی، اور میں نے کہا کہ پاکستان واز دا 5th موسٹ سکسیسفل اسٹیٹ ان دا ورلڈ جس میں یہ ہلاکتیں کم ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں جی، تھرڈ ایسا ملک ہے دنیا کے اندر جس نے یہ کامیابی حاصل کی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ بتائیے کہ کیوں حاصل کی، کوئی جواب نہیں تھا، تو میں نے بتایا 5 چیزیں مجھے جب تک معلوم تھیں، اور 6ٹھی بعد میں آئی ہے، اس کا میں آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ پبلکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا سمجھاؤں۔ تو 5 چیزیں یہ تھیں کہ اول تو یہ کہ ہم نے پولیو سے سیکھا کہ جس ایریا میں وائرس ہے وہیں جا کر اس کو ہینڈل کر لو، ایک۔ دوسرے یہ کہ آپ کو تعجب ہوگا سن کر، اور حقیقت یہ تھی کہ کووڈ نے تفریق نہیں کی غریب اور امیر میں، سب کو مارا، سب کو مارا۔ اگر صرف غریب مر رہے ہوتے نا تو یہ ریاست کی اشرافیہ کیپچر ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غریب تو بچے بھی زیادہ پیدا کرتا ہے، انہائیجینک سچویشن میں رہتا ہے، صاف ستھرا نہیں رہتا، مرنے تو ان کو تو مریں گے ہی، مگر کیونکہ ہر امیر بھی مرتا رہا، برابری سے مارا اس نے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پالیسی صحیح بنی۔ 2، تیسرے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ روزانہ میٹنگ کر کے بات کرو اور ڈیٹا ایکسچینج کرو، 3 ہو گئے۔ چوتھے یہ کہ آپ کی دعاؤں سے، نور الحق قادری صاحب کی محنت سے ہم نے علماء کو ساتھ ملایا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 چیزیں ہیں کووڈ کے اندر: ہاتھ دھونا، فاصلہ رکھنا، ٹھیک ہے جی، ہاتھ دھونا، فاصلہ رکھنا، اور اس فاصلے کے ساتھ ماسک پہننا اور نماز پڑھ لو۔ تو ہم نے مسجدیں کھولی رکھی، تانے ہمیں یہ پڑے کہ حرمین شریفین بند ہیں۔ عارف علوی اور نور الحق قادری تم کیسے مسلمان ہو، ان سے بھی بڑے ہو کہ تم نے کھول لی، مگر اللہ نے اسی وجہ سے برکت ڈالی۔ میرے دوستوں، مجھے کوئی ایک لمحے کا شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں برکت کیوں آئی، اور وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ اب میں لاتا ہوں آپ کو اس چیز کی طرف جو میرا تازہ مطالعہ ہے اس حوالے سے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی، کیونکہ معیشت کے حوالے سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے ٹھیک ہوگی۔ اچھا، اور معیشت پر مجھے پورا یقین ہے کہ IMF کے جو چیئرمین ہے، جو بھی ہے، اس کو بھی بٹھا دو پاکستان کی فائنانس منسٹری پر، تو معیشت ایسے ٹھیک نہیں ہوگی۔ معیشت چلتی ہے لوگوں پر، لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی۔ تو معیشت چلتی کیسے؟ معیشت ایسے چلتی ہے کہ ایک کتاب آئی میری نظر میں جو اخبار کے اندر ایک مضمون چھپا، اس سے میں نے لی، وہ ہے دا مورل اکانومی، سیموئل بولز کی مورل اکانومی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کیپٹلزم تو میکیاویلی کس سے چلا، اسی انداز سے چلا کہ انسان کو جیسا ہے ویسے ہی ایکسیپٹ کر لو، یہ لالچی ہے، اس کو لالچ دے کر سرمایہ داری نظام چلاؤ، یہ سیل ہو رہا ہے، یہ بک رہا ہے، یہ چل رہا ہے،
یہ نہیں کرو گے تو جرمانہ ہو جائے گا، اسی پر چلاؤ۔ اب نیا انداز جو ہے وہ اسلامی انداز ہے، وہ مورل اکانومی کا۔ مورل اکانومی کی کیفیت یہ ہے کہ اخلاقیات کو بھی اٹھاؤ ساتھ ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ۔ خود ریاست اور حکمران اگر لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گے تو مورل اکانومی نہیں بنتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ساتھ ایسے چلتے تھے کہ اگر بھوک تھی تو لوگ پتھر باندھتے تھے، وہ بھی پتھر باندھتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ریاست کا بادشاہ ہے اس کو کھانا پورا مل جائے، لوگ بھوکے رہ کر۔ میرے نبی کو اگر ایسی کیفیت ہوتی تو میرے نبی کے آگے سب کچھ رکھا ہوتا، رکھا تھا، اس کے باوجود اس نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے۔ اگر دیوار تعمیر کرنی تھی تو انہوں نے بھی اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ قوم ساتھ چلتی ہے، تب قوم چلتی ہے، ورنہ نہیں چلتی۔ یہ ہے مورل اکانومی۔ تو کووڈ میں کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے یہ طے کیا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کہتی تھی مر جاؤ گے۔ مجھے تانے پڑتے تھے کہ صدر صاحب آپ اللہ کے ہاں جائیں گے، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ آپ کی وجہ سے لاکھوں آدمی کیسے مر گئے۔ عمران لوگ مر جائیں گے۔ اور پہلا صدر تھا یا پہلا پرائم منسٹر تھا دنیا کا جس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، اللہ پر بھروسہ کر کے فیصلہ کیا۔ ساری سائنس اس کے خلاف تھی اور اس نے فیصلہ کیا، تب اللہ کی برکت آئی۔ یہ مورل اکانومی ہے۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کو اگر رہا کرو گے تو وہ ایسے رہے گا۔ اچھا، اس کو تو میں 25 26 27 28 30 سال سے جانتا ہوں، مگر دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک سمبولک شرکت عوام کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، کہ میرے ساتھ وہ جب سفر کیا تو کبھی ہم تھرپارکر میں آسمان کے نیچے مچھروں میں سوئے، کبھی ہم کہیں سوئے، کبھی ہم کہیں سوئے، کبھی ہوٹل کا کرایہ ہم دونوں مل کر افورڈ نہیں کرتے تھے تو ایک کمرہ لے کر دونوں سوتے تھے۔ اس سارے انداز سے گزرا۔ جب امریکہ گیا تو کسی نے 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا، وہاں بھی ٹھہر گیا۔ مگر جب ریاست کے ساتھ گیا وہ امریکہ تو وہ اپنی ایمبیسی کے کمرے میں سویا۔ تو بڑی بات کوئی کروڑوں روپے نہیں بچا لیے انہوں نے، کوئی کروڑوں روپے نہیں بچا لیے۔ یہ شہباز شریف صاحب ابھی امریکہ گئے تو نیو یارک کے ہوٹل میں $5,500 کے کمرے میں ٹھہرے، ایک دن کے $5,500۔ تو فرق ہے نا، پھر یہ فرق ہی میری قوم کو پہچان لیا۔ اور جو اتنی اکثریت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کی ہے، میں آپ کے ساتھ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی مت سمجھیے گا فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کا ایشو ہے۔ آپ بھول گئے ہوں گے پیلسٹینین فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن جو تھی، اس کا قائد جو تھا وہ ایک عیسائی تھا، جارج حباش تھا، وہ میری ڈینٹسٹ تھا۔ تو یہ تو مسیحی، فلسطین کے اندر 30% مسیحی لوگ رہتے تھے، مگر یہ اس موضوع کے حوالے سے تو میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ خلیفہ نے ٹیونیشیا ایک جج کو بھیجا۔ آج کل ججز کا بڑا چرچا ہے، جس طرح سے یعنی عجیب معاملہ ہے کہ عدل تو قانون کے اوپر ہوتا ہے، اور آپ نے شطرنج کھیلی ہو یا وہ بساط کے اور اگر مار دیا اور پھر اپنا پیادہ اس کیفیت میں اپنا بادشاہ نظر آئے گا تو کہے گا کوئی بھی نہیں مار سکتا، چاہے پیادہ ہو چاہے فیل ہو، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو روزانہ قانون بدلنے والے لوگ ہیں۔ آج آپ کسی چیز میں آپ آگے ہو جائیے، آپ گول ڈی کے اندر لے جائیں اور گول کر دیں، وہ کہیں گے یہ گول نامنظور ہے۔ کیوں نامنظور ہے؟ یہ 5 لوگوں کو مل کر کرنا چاہیے تھا، اس نے اکیلے کیسے کر دیا؟ تو ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے قانون کے حوالے سے۔ ان کو کیا عدل اور انصاف اور احسان کا پتہ ہوگا؟ تو میں ایک ذکر کر رہا تھا کہ خلیفہ نے ٹیونیشیا میں ایک جج کو بھیجا، اس نے بندرگاہ پر اپنے دوستوں کو، لوگوں کو بلایا،
یہ ہے مسلمانوں کا عدل، انصاف اور قاضی کا کردار۔ اب اس کو آپ کمپیئر کر لیجئے گا۔ اس نے لوگوں کو بلایا، اس نے کہا کہ دیکھو 3 چیزیں میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، یہ ہے میری عورت، میری بیوی جو میرے ساتھ جا رہی ہے، یہ ہے اس ڈبے کے اندر کتابیں ہیں جو میں لے جاؤں گا، اور اس گٹھری کے اندر میرے کپڑے ہیں، تم دیکھ لو، جب میں واپس آؤں گا تو تم دیکھ لینا۔ وہاں گئے، 7-8 سال وہاں پر رہے، پھر جب بہت بوڑھے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ آپ رہیں، پھر بھی قاضی نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ واپس آئے، پھر اعلان، لوگوں آ کر دیکھ لو، وہی عورت ہے، وہی مال ہے گٹھری کے اندر، وہی کپڑے کچھ وہی ہیں، کچھ بالکل پھٹ کر ختم ہو گئے تو وہ رفو کی کرتے رہے، وہ ختم ہو گئے، وہ ہیں، اور تیسرے یہ کہ کتابوں کا ذخیرہ بڑھ گیا ہے۔ یہ ہوتے تھے قاضی۔ اچھا، اور یہ کہانیاں اس وجہ سے ہیں کہ مجھے اور آپ کو انسپائر کریں۔ ان قاضیوں کو، ان یزیدوں کو سب بھول گئے جو ایک ایک رات اور ایک ایک نسل کے اندر ظلم کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس آپ نے منعقد کی، یہ بے انتہا ضروری اسی معنی کر ہے کہ لوگوں کو اپنی روح، اپنی وراثت، اسلام کی وراثت کا صحیح معنوں میں احسان ہو۔ کوئی وجہ نہیں کہ میں اور آپ خاموش بیٹھے رہیں، جب میرے ملک کا آئین تباہ ہو رہا ہو تب بیٹھے رہیں۔ زین قریشی صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ 73 میں اتنے کنسنسس سے بنا وہ آئین، مگر آپ کو یہ یاد دلا دوں 14 اگست کو یہ آئین بنا، سب نے دستخط کیے۔ 15 اگست کو بھٹو صاحب نے ایمرجنسی لگا کر دوبارہ فنڈامنٹل رائٹس بند کر دیے، اور جب تک ان کی حکومت رہی انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس نہیں کھولے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے۔ اور پھر آپ نے بھی پارلیمنٹ کا ذکر کیا۔ میں آپ کی پارلیمنٹ کی عزت کرتا ہوں، مجھے بالکل قرآن کے ورقے کے اندر کوئی کتاب دے دی جائے جو قرآن نہیں ہے تو اس ورقے کی عزت کروں گا، اس جلد کی عزت کروں گا، مگر کنٹینٹس جو ہیں جو قرآن نہیں ہوگا اس کی عزت تو نہیں کر سکتا۔ اس وقت پارلیمنٹ فارم 47 والا پارلیمنٹ ہے، کیسے عزت کروں میں؟ یہ دھاندلی والے لوگ ہیں، یہ زبردستی جھوٹ بول کر آئے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ آئین کی تبدیلی، کیا یہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی قانون پاس کر سکے؟ جنہوں نے آپ کو امانت نہیں دی ہے، جو جھوٹ کی بنیاد پر، جو قسمیں جھوٹ کی کھا کر آئے ہیں، ان کی عزت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور میں صرف اس خاطر عزت کروں، جیسے میں آج کل یہ سوال بھی کر رہا ہوں، میں یہ سوال کرتا ہوں، اگر قاضی القضات ہو تو اس سے کروں کہ جی پولیس کے متعلق آج مجھے یہ پتا ہے کہ وہ میرے گھر میں گھسیں گے، چیزیں توڑیں گے، چوری کریں گے، یہ پولیس کے متعلق مجھے یقین ہے، عورتوں کے رپٹے کھینچیں گے، عورتوں پر ظلم کریں گے، بچیوں کے ساتھ بچیوں کو ظلم کرتا ہوا دکھائیں گے۔ اگر پولیس میرے گھر میں آتی ہے تو میں کیا قانون کی پابندی کروں اور یہ کہوں کہ مارو، جو چادریں چھیننی ہے چھینو، کیونکہ میں نے اگر تمہارے اوپر ہاتھ اٹھا لیا تو میں قانون کی خلاف ورزی کروں گا؟ یہ مسلمانوں کیا تو کبھی نہیں تھا۔ میں اپنا حق خود روکوں گا، اور عدل و انصاف کا اور وہ ڈسپلن کا اور وہ کیفیت کہ مسلمان ہاتھ روکتا تھا۔ حضرت علی کا مشہور واقعہ کہ جناب اگر وہ کسی کافر کو جنگ میں مارنے جا رہے تھے، اس نے تھوک دیا تو غصے کی وجہ سے مارنا ان کو گوارا نہیں تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ وہ حضرت عمر کا مشہور واقعہ پرائیویسی کے متعلق، آج یہ آڈیو ریکارڈنگ کر کے سب کو سناتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ حضرت عمر کا وہ مشہور واقعہ کہ جناب دیوار کے اوپر سے دروازہ کھٹکھٹایا، نظر نہیں آیا، کوئی آواز آ رہی تھی اندر سے، دیوار سے دیکھا تو لوگ شراب پی رہے تھے، تو ایک صحابی جو ساتھ تھے انہوں نے کہا جی اب آپ سزا دیجیے گا، تو حضرت عمر نے کہا میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے پرائیویسی تو کسی کے گھر کو چپکے سے جھانکا، اللہ مجھے معاف کرے، سزا دینا تو دور کی بات ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ یہ ظالم حکومت، یہ ظلم کرنے والی حکومت غیر اخلاقی حرکتیں کر کے اس کا آڈیو، اس کا ویڈیو، یہ سب ہم سب کو سناتے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے حضور ایک فرمایا کہ جی تھنک ٹینک بنایا جائے۔ میں نے یہ سوچ کر کہ لوگوں کو کچھ پتہ چلے گا، ایک بڑی اچھی کتاب تھی تھنک اگین بائی ایڈم گرانٹ، اس کے اندر 2 چیزیں تھیں کہ اگر کوئی آدمی بڑے عہدے پر پہنچ جائے تو وہ 2 چیزیں یاد رکھے۔ ایک چیز یہ کہ اس کے اندر یہ انکساری ہو کہ میں اتفاق سے پہنچا ہوں، اللہ کی مدد سے پہنچا ہوں، حالات کی وجہ سے پہنچا ہوں، اور جہاں پہنچا ہوں وہ جگہ مجھ سے اتنی بڑی ہے کہ مجھے اس کے اوپر، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں I'll have to rise for that occasion۔ اگر یہ انکساری ہے اس کے اندر تو پھر وہ محنت کرے گا اور کوشش کرے گا۔ اس کو اپنے اوپر زوم ہے کہ میں بدماشی سے پہنچا ہوں، جیسے اب بہت سارے لوگ پہنچے ہیں،
ان کو وہ کوئی سیکھنے والا نہیں، زبردستی آیا ہوں، دھاندلی سے آیا ہوں، کسی اور کی چانس تھی، میں نے کسی وجہ سے وہ ریٹائرمنٹ ایج کے حوالے سے میں زبردستی آ گیا، میں چل رہا ہوں، ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ پھر 2-3 سال مل جائیں، تو اس طرح سے کوئی عزت اس عہدے کی نہیں۔ دوسری بات، اس نے کہا کہ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو علم کے لیے اپنے آپ کو کھلا رکھے، اور علم آئے تو اس کے اعتبار سے بدل جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا بڑا قول کہ میں نے فیصلے کیے ہیں بہت سارے، مگر اگر کوئی قرآن سے یا میرے نبی کے حدیث سے تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کے خلاف بات کی ہے میں نے، تو میرے قول کو پتھر سے مار کر پھینک دینا۔ یہ ہے وہ انکساری جو مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے جناب یہ کتاب بھی دی، سب کو دی، بڑے زوما کو دی، کوئی فرق نہیں پڑا، نہ وہ کتاب پڑھتے ہیں نہ علم جانتے ہیں۔ عمران خان نے صحیح کہا کہ سارے تو ان پڑھ ہیں، سیکھیں گے کہاں سے؟ نفرتیں دل میں بیٹھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے درگزر کرو، یہ درگزر کرنے والے نہیں ہیں، کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ سیکھنے والے نہیں ہیں جب تک ان کو اتار کر اکھاڑ کر تاریخ کے کوڑے کرکٹ میں نہ پھینک دیا جائے۔ میں آخری تقریباً باتیں تو کرنے کو بہت ساری ہیں اب، اور آپ کی مجبوری یہ صرف آج یہ ہو گئی کہ بہت دنوں بعد مجھے تقریر کا موقع ملا تو میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، مگر میں 2-3 نعروں کے ساتھ اپنی گفتگو کروں گا۔ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ واقعی جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ جناح ہاؤس بن گیا، اچانک کہاں سے آیا جناح ہاؤس؟ ایک ریٹائرڈ جنرل جو وہاں رہتا تھا اس نے مجھ کو یہ کہا کہ 100% یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، 100% فالس فلیگ آپریشن ہے۔ تو کب بن گیا جناح ہاؤس؟ اس کی بنیاد پر کیا کر لیا؟ جس نے حق نہیں دینا ہونا، وراثت کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، جب بھائی بہن کسی کا حق مارتے ہیں تو پھر وہ قانون کو نہیں دیکھتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے باپ سے بدتمیزی کی تھی، تم نے یہ کیا تھا، تمہارا کیا حق ہے بھائی؟ میں نے خدمت کی ہے، سارا حق میں لے جاؤں گا۔ یہی ہوتا ہے انسانوں کے اندر کہ بات کو اپنی کسی بات کو اتنا بڑا کر دیں کہ ہر چیز اس کے اوپر وہ اوور رائڈ کرے گا۔ تو جو آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے، کون اس کو روکے گا؟ کون روکے گا سوائے آپ جیسوں کے؟ میں نے مخدوم حبیب عرفانی صاحب سے یہی درخواست کی تھی، میں ان کا مشکور ہوں، نور الحق قادری صاحب کا ان کا مشکور ہوں کہ میں نے یہی کہا کہ مجھے امید ہے۔ دیکھیے کووڈ کے اندر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ علماء اور مشائخ نے مل کر پاکستان کو وہ راستہ دکھایا جس کی بنیاد پر اللہ نے برکت ڈالی۔ مجھے 100% یقین ہے، مجھے ایک لمحے کا شبہ اس بات پر نہیں ہے کہ کیوں بچ گئے، کیسے بچ گئے۔ وہی ماحول، وہی جینز، وہی رنگ، وہی آبادی، وہی کیفیت آب و ہوا کی، مگر پاکستان کے لوگ بچ گئے۔ تو یہ اللہ کی رضا کے بغیر تو نہیں ہوا، اور رضا کیوں آئی اس کو بھی تلاش کر لو نا، صرف انسانی ہمدردی میں۔ یہ بیچارہ یہ پناہ گاہیں کھولتا رہا لوگوں کے ساتھ، پناہ گاہوں میں کتنے لوگوں کو کھانا ملا ہوگا، مگر جو اسپرٹ ہے اور جو کیفیت ہے ریاست مدینہ والی وہ اس نے کی۔ اور آپ کو آخری بات یہ بتا دوں کہ ریاست مدینہ 1999 میں ہم نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے۔ 3 روز کے بعد 4 الفاظ کے اوپر طے کیا پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے، اور ان کی بات بھی میں آپ دہرا۔ پاکستان ہم ایسا چاہتے ہیں کہ جدید اسلامی فلاحی ریاست بنے، اور ہر لفظ کو ڈیفائن کیا کہ اسلامی فلاحی جدید ریاست کس کو کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے ریاست مدینہ آئی۔ اچھا، اور پھر ہمارے ہاں کچھ سیکولر لوگ بھی تھے، تو سیکولر لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے۔ جب بحث لمبی ہو گئی تو خان صاحب نے یہ کہا کہ بھائی اس میں میں اٹل ہوں، جس نے ساتھ چلنا ہے ساتھ چلے، جس نے نہیں چلنا وہ رہ جائے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ اور وہ کمپیشن ہے، وہ محبت ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جو ننگے پیر مدینہ میں گیا، یہ وہ محبتیں ہیں، ہے نا، یہ وہ دکھانے کے لیے گیا، یہ وہ اسپریچول ہیں کیفیات جو جس پر عمران خان صاحب عمل کرتے ہیں۔ تو آخر میں ایک تو آپ کو خود ہی معلوم ہوگا کہ اس نعرے کا جواب کیا ہے، تیرا یار میرا یار، کیا بات ہے، سب کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم۔ تمام احباب